اسے شو سے پہلے میک اپ آرٹسٹ نے تیار کیا تھا۔ سیاہ ستاروں اور کندن سے چمکتی ساڑی اس کے لمبے قد پر غضب ڈھا رہی تھی اور بولڈ میک اپ نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ جب وہ تیار ہونے کے بعد زرداد کے سامنے آئی تو زرداد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو جھکنے کی ایکٹنگ کی۔ ہوش تو اڑا ہی دیے تھے دنین نے، زہر لگ رہا تھا اسے وہ اس طرح کرتے ہوئے۔ اوپر سے ساڑی ایسی تھی، بھر کے میک اپ کر دیا تھا۔ نازش انہیں اندر داخل ہونے کا طریقہ بتا رہی تھی کہ کس طرح زرداد کو ایک ہاتھ اس کے گرد گھمانا ہے۔ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، ایسے ہی آ جاتے ہیں ہم، دنین نے بہت دھیرے سے کہا۔ بڑی مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی وہ۔ نو نو مائی ڈارلنگ، ایسے نہیں پلیز، نازش نے اسے پیار سے کہا اور التجا کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ زرداد پکڑو دنین کو وہ آرڈر دیتے ہوئی شو کے فرنٹ میں چلی گئی تھی۔ زرداد کا سانولی سلونی والا گانا بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا۔ زرداد نے اس کو کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا تھا۔ کمر پر ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ پھر اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ دانی تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو جذبات سے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پینٹ کوٹ میں بجلی گرانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ دنین نے سٹ پٹا کے اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا کیونکہ سرگوشی کے بعد بھی اس کا منہ اتنا ہی قریب تھا کہ دنین کی گردن پر اس کی گرم سانسیں پڑ رہی تھیں۔ وہ شو میں تالیوں کی گونج اور بیک گراؤنڈ میں بجتے گانے کی ملی جلی آوازوں میں داخل ہوئے تھے۔ زرداد کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ دنین کے بیٹھنے کے بعد زرداد اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہی سب کو زیر کر دینے والی مسکراہٹ۔ واؤ، تو زرداد آپ تو چھپے رستم نکلے، کوئی خبر نہیں کی شادی کی، اچانک بس دھماکہ کر ڈالا، نازش نے شرارت کے انداز میں زرداد سے پوچھا۔ زرداد نے جاندار کہکا لگایا تھا، پھر ہجل سا ہو کر کان کھجایا۔ آج پہلے تو ہمیں ایک بات کنفرم کر دیں، آپ کی ریسنٹ البم آئی تھنک انہی کے نیم پر ہے؟ نازش کا اگلا سوال۔ یس، کوٹ کو ایک جھٹکا دیا تھا اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اوہ ویری گڈ، مطلب لو اور آپ کا سانگ سانولی سلونی آپ کی دنین کے لیے ہی تھا، آئی ایم رائٹ؟ نازش بھی پورا انجوائے کر رہی تھی۔ جی بالکل، انہی کے لیے تھا جس نے مجھے اتنا نام دے دیا، اسی گانے کی وجہ سے مجھے اتنی شہرت ملی۔ بے شک دنین میرے لیے بہت لکی ہے۔ جیسے ہی یہ میری زندگی میں آئی سب کچھ بدل گیا، زرداد نے چمکتی آنکھوں اور سچے دل سے کہا۔ دنیا جہان کا جھوٹا انسان، دنین نے دل میں جل کے سوچا تھا۔ تو آپ کی شادی پیور لو؟ نازش شرارت سے مسکراتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ لو پلس ارینج ہی سمجھیں، زرداد بلش بھی ہو رہا تھا۔ لو پلس ارینج کا کچھ لگتا بتا نہیں سکتا کیا، اب کیسے دھوکہ دے کر پھنسایا ہے مجھے، وہ دانت پیستی ہوئی سوچ رہی تھی۔ واؤ دیٹس گریٹ، ویسے تو مس دنین بہت خوبصورت ہیں، آپ کو کیا اچھا لگا ان میں؟ نازش اب دنین کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ یہ پوچھیں کیا اچھا نہیں لگتا مجھے؟ آئی لو ہر، مجھے لگتا ہے میں ان کے بنا جی نہیں سکتا، زرداد نے محبت سے دنین پر فدا ہونے کے سے انداز میں کہا۔ سارا شو تالیاں پیٹ رہا تھا زرداد کی اس بات پر، بس وہ تھی جو ان الفاظ کو دھوکہ سمجھ رہی تھی، جھوٹا۔ کل یہی سب کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوگا۔ او مائی گاڈ دنین، ہاؤ لکی یو آر۔ نازش نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دنین کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ ویسے ڈاکٹر زیادہ تر ڈاکٹر سے شادی کرتے ہیں، یہ کیسا کمبینیشن ہوا؟ زرداد، ایک سنگر ایک ڈاکٹر، کیسا ریلیشن ہے آپ کا؟ نازش ہاتھوں کو دائیں بائیں گھماتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ زرداد نے کہکا لگایا تھا، ایک جاندار کہکا، پھر اپنے محسوس انداز میں کوٹ کو جھٹکتے ہوئے بولا۔ میرے خیال سے کبھی کبھی ڈاکٹرز کو مریض سے بھی شادی کرنی پڑتی ہے، ان کے عشق نے بیمار کر رکھا تھا، اگر نہ ملتی تو کیسے جیتا؟ وہ مسکرا رہا تھا، سب لوگ اس کی اس بات پر چیخ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ ہائے، نازش نے اس کی اس بات پر بڑی ادا سے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ آلویز بلیس یو اینڈ یور وائف۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے دونوں کو ہوا میں بوسہ دیا۔ اب وہ دنین سے پہلے اس کا تعارف لیتی رہی، پھر آنکھوں میں چمک و شرارت بھر کر بولی۔ دنین، آپ کو پرابلم تو ہوتی ہوگی جب لڑکیاں یوں زرداد کے ارد گرد منڈلاتی ہوں گی؟ نہیں، دنین نے بڑی مشکل سے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائی۔ وہ بچپن سے ہی ان کے ارد گرد منڈلاتی رہی ہیں، یہ میرے لیے نیا نہیں، اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی مجھے۔ زرداد کے ساتھ ساتھ پورا شو کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ چلیں دنین، اب ہمیں بتائیں کیسے پرپوز کیا تھا انہوں نے آپ کو؟ نازش پرشوق نظروں سے اب دنین کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پرپوز نہیں کیا تھا، میری طرف سے ارینج میرج ہے یہ۔ لفظ صرف ان کی طرف سے تھا۔ اپنے الفاظ پر نرماہٹ کا بدلہ لبادہ چڑھا کر وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اوہ زری، کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ نازش حیران ہو کر زرداد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اپنا پیار ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہے، زرداد ہنس کر بول رہا تھا۔ وہ صرف مجھ پر ہی لٹاتی ہے، وہ شرارت سے دنین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شی لوز می اے لاٹ، زرداد نے دل پہ ہاتھ رکھ کر پر یقین انداز میں کہا تھا۔
دنین کا دل کیا منہ نوچ لے اس کا۔ واو، دنین کے لیے وہی سانگ ہو جائے۔ نازش اب زرداد کو گانا گانے کے لیے کہہ رہی تھی، سانولی سلونی سی محبوبہ۔ زرداد دنین کا محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا گا رہا تھا۔ سب لوگ جھوم رہے تھے۔ تھینک یو، اس کے بالکل عقب سے آواز ابھری۔ وہ کچھ سوچنے کیسے انداز میں ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی زیور اتار رہی تھی، جب زرداد نے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر کان میں سرگوشی کیسے انداز میں کہا، وہ کس لیے؟ اسپاٹ لہجے میں ساکت چہرہ لیے دنین نے کہا۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس اپنے سارے جلوے سمیت براجمان تھی، زرداد کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں سے یکسر انجان۔ آج کے دن کے لیے وہ بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا، دھیرے سے بالکل اس کے سامنے آ کر ٹیک ڈریسنگ میں اسے لگا کر اس کی ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، اور وہاں جو کچھ تم نے کہا اس کے لیے، بھاری آواز میں کہا۔ آنکھیں اس کے آج کے ہوش ربا روب کے نشے سے بھرپور تھیں۔ میں نے وہاں جو بھی کہا وہ سب سچ کہا تھا، تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولے تھے۔ کانوں سے جھمکا اتار کر زور سے میز پر رکھتے ہوئے دنین نے طنز کے لہجے میں کہا۔ اچھا، میں نے کون سا جھوٹ بولا؟ وہ ہنس رہا تھا، سینے پر ہاتھ باندھ کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آج تو ہر انداز میں پیاری ہی لگ رہی ہو۔ سب جھوٹ تھا، وہ محبت اور وہ جو لو پلس ارینج والی بات۔ دنین نے چہرے پر دنیا جہان کی ناگواری لاتے ہوئے کہا۔ اب وہ گلے سے ہار اتار رہی تھی۔ ہاں تو وہ جھوٹ کب تھی؟ لو تو تھا مجھے، ارینج پھر میں نے اپنے دماغ سے بنا لیا تھا۔ شرارت سے دانتوں کے نیچے نچلے ہونٹ کو دباتے ہوئے کہا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! دنین نے طنز سے دیکھا۔ اور وہ میں کب کرتی تم سے پیار؟ گردن کو ایک جھٹکا دے کر اس کو گھور کر پوچھا۔ میں تو نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی اب تمہیں۔ ناگواری انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ کرتی ہو مان لو، سب سچ بولا تھا میں نے۔ ہاں، یہ نہیں ٹھیک سے بتایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگا مجھے؟ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اب دنین کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ معصوم سی شکل، بڑی بڑی آنکھیں لمبی پلکوں سے ڈھکی ہوئیں۔ مجھے تمہاری نظر اس کی آنکھوں پہ ٹک گئی تھی۔ وہ اب ساڑی کے پلو سے سیٹنگ میں لگائی ہوئی پنس کو ڈھونڈ کر اتار رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ لہجہ بھیگا سا تھا۔ دنین اب جلدی جلدی پنیں اتار رہی تھی۔ اسے الجھن ہونے لگی تھی زرداد کی یوں خمار آلود آنکھوں سے اور بھیگے لہجے سے۔ اس کے بعد تمہارے یہ بال، دھیرے سے اس کے بال جو پنس اتارنے کی کوشش میں ڈھلک کر آگے آئے تھے، انہیں چھونا چاہا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی تھوڑا سا۔ وہ فوراً بالوں کا جوڑا بنانا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں بازو اوپر جو کیے تو پتلی سی کمر زرداد پر بجلیاں گرانے لگی، اور یہ آگے بولا تو کچھ نہیں، لیکن نظر اب کمر پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ دنین نے اچانک اس کی نظروں کی تپش محسوس کی۔ گھبرا کے فوراً بازو نیچے کیے۔ چہرہ اس کی اس بے باکی پر سرخ ہو گیا تھا۔ ویسے تو بلاؤز پورا ہی تھا کمر کو ڈھکتا ہوا، لیکن بازو اوپر جانے سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی، باتھ روم کی طرف چل دی تھی۔ اس کے جانے سے زرداد جیسے ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ آجا آجا واپس، دونوں ہاتھوں کو سر میں جکڑ کر دماغ سے کہا۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ سب کو دل کے حوالے چھوڑ کے وہ مچلتے دل کو سنبھالتے ہوئے اپنے دماغ کو سرزنش کر رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے اور پھولے ہوئے ناک کے ساتھ سادہ سے سوٹ میں باتھ روم سے نکلی اور تیزی سے جا کر اپنی طرف بیڈ پر پوری چادر تان کر لیٹ گئی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ باہر چلے جانا ہی بہتر تھا۔ سامنے پڑے لائٹر کو جیب میں رکھ کے وہ ٹیرس پر آ چکا تھا۔ صحیح کیا تھا یا غلط وہ نہیں جانتا تھا، لیکن دنین کو وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سگریٹ کو منہ میں رکھ کر آج کے لائیو شو کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہاں ہے تمہارا خڑوس شوہر؟ صوفے پر دنین کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے شال سے پوچھا۔ گھر تو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہ دیتی تھی، یہاں بہانے سے اس کی قربت میں بیٹھا جا سکتا تھا۔ شرم کرو بھائی کہا کرو۔ شال خفگی سے زرداد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کبھی آپی کہا نہیں؟ ایسے کیسے بھائی کہہ دوں؟ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ساتھ بیٹھی اس سخت دل محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ 3 ہفتے ہونے کو آئے تھے، مجال ہے ان محترمہ کے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ بنی ہو۔ ویسے ہی سختی، وہی حقارت، وہی ناگواری۔ وشال نے شادی کے بعد آج دونوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ دنین اٹھ کر بہانے سے سامنے والے صوفے پر چلی گئی۔ وہاں رانیہ لیٹی ہوئی تھی۔ رانیہ کا بہانہ کر کے زرداد کے پہلو سے اٹھ کر آ جانا اسے بہتر لگا۔ زرداد نے اسے کی نکھیوں سے دیکھا اور شرارت سے مسکرا دیا۔ کیا بنایا ہے کھانے میں؟ پوچھتا ہوا وہ دوبارہ اپنے صوفے سے اٹھ کر دنین کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دنین چڑ سی گئی تھی، ماتھے پہ بل ڈال نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ناگواری دکھا سکتی تھی۔ زرداد اور وشال باتوں میں مصروف تھے۔ وہ دوبارہ اٹھنے لگی تو زرداد نے ہاتھ پکڑ لیا اور تھوڑا سا جھٹکا دے کر پھر سے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، بیٹھ جاؤ آرام سے، تھوڑے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا۔ دنین نے پوری آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ وشال بھی مسکرا دی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں ایک ساتھ بیٹھے۔ وہ ان دونوں کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھتے ہی ہیں بس ایک ساتھ۔ زرداد نے کان کھجاتے ہوئے دنین کے کان میں سرگوشی کی۔ دنین نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر آنے والے اثار کو کنٹرول کیا اور وشال کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تمہاری کیسی جا رہی ہے جاب اب؟ وشال اس سے پوچھ رہی تھی۔ دنین کو ہاسپٹل جاتے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا۔
وہ اشال کو اپنی جاب کا بتا رہی تھی اور زرداد اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اشال کھانا لگانے کے لیے اٹھی تو وہ بھی فوراً اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ زرداد کی نظروں سے بچنے کا ایک یہی طریقہ تھا۔ دنین بیٹھ جاؤ نا، میں کر لیتی ہوں۔ اشال کچن کی طرف جاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نہیں نہیں آپی، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ دنین، اشال نے برتن نکالتے ہوئے دنین کی طرف دیکھا۔ زرداد بہت اچھا ہے۔ برتن ایک طرف رکھ کے اب وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ میں جانتی ہوں شادی بہت اچانک ہوئی ہے، پر میں نے زری کو ان سالوں میں بکھرتے جڑتے دیکھا ہے۔ اس کے انگ انگ سے بھائی کی محبت جھلک رہی تھی۔ آپ نے صرف اس کا ٹوٹنا اور بکھرنا دیکھا ہے آپی، میرا بکھرنا اور جڑنا نہیں دیکھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، میں تو جب جڑی اس شخص نے مجھے پھر سے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تھوڑا منہ پھٹا ہے لیکن دل کا برا بالکل نہیں ہے۔ اشال پیار سے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی۔ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ دنین زرداد کے ساتھ کچی کچی ہے، اس لیے اسے سمجھا رہی تھی۔ دل صرف اسی کے پاس نہیں ہے، دل سب رکھتے ہیں۔ زین کو جب جھوٹ بول کر آیا تھا، میری کتنی عزت تھی زین کے دل میں، کیا عزت رہ گئی ہوگی میری، وہ بس سوچ ہی سکتی تھی۔ یہ رشتے خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھو کیسے زین سے شادی ہوتے ہوتے ہی تمہاری زرداد کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اشال اب برتن صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں، جہاں آپ کے بھائی جیسے دماغ والا انسان ہو، وہاں شادی سے ایک رات پہلے بھی شادی ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ وہ بھی اب اس کے ساتھ برتن صاف کر رہی تھی، لیکن دل تھا کہ زرداد کے لیے صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، تم ہی ہو جو اس کی اور ابا کے درمیان ناچاکی ختم کروا سکتی ہو۔ اشال چاولوں سے بھری ڈش ایک طرف رکھتی ہوئی بولی۔ پہلے میں اپنی ناچاکی تو ختم کر لوں، پتہ نہیں کب تک ہوں گے اس کے ساتھ۔ دل ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ ابا کے بہت قریب ہو تم، ان کا دل صاف کر دو زرداد کی طرف سے، اشال نے دھیرے سے اس کے قریب ہو کر کہا، اور وہ پرسوچ انداز میں بس کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ کیا حال بنا رکھا ہے بالوں کا، دیکھو تو ذرا۔ سمرا نے زرداد کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیا گند بلا لگاتے رہتے ہو، سمرا خفگی سے بول رہی تھی۔ زرداد سمرا کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ آپ کی بہو خیال ہی نہیں رکھتی میرا، زرداد نے شرارت سے سامنے صوفے پر بیٹھی دنین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں منال کے بیٹے کو دیکھنے حیدرآباد آئے تھے۔ سب لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، ماں سوائے ہارون کے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ باہر آئے تھے، دنین کو گلے لگا کر پیار کیا، لیکن زرداد کے بعد سلام کا جواب دے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ دنین، تیل لگاؤ زرداد کے بالوں میں، سکندر نے تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں دنین سے کہا۔ وہ ڈیڑھ سی ہو کر بیٹھی رہی۔ لگاؤ نا پھر دنین، سر میں بہت درد ہے۔ زرداد بات چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا، شرارت بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دنین، اٹھتی کیوں نہیں، مالش کر دو اس کے سر کی۔ سکندر اب خفگی سے اس کے انداز میں اسے گھور رہے تھے۔ دنین زرداد کو گھورتی ہی اٹھی تھی، جبکہ زرداد اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہ سرسوں کے تیل کی بوتل ہاتھ میں لیے زرداد کے سر پر کھڑی تھی، شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ دنین نے بالوں میں تیل ڈال کر آہستہ سے زرداد کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ زرداد کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ واہ بیگم واہ، بڑا لہک کر زرداد نے کہا۔ اتنا سکون مل رہا ہے قسم سے۔ دنین دانت پیس کر ہی رہ گئی تھی، بابا کا لاڈلا تھا، ان کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی، دل کر رہا تھا ان بالوں میں پیار سے انگلیاں چلانے کے بجائے دونوں مٹھیوں میں بھر کر نوچ ڈالے۔ ڈیڑھ پورا مزے سے مسکرا رہا تھا۔ اب بس اب، دنین نے تیل کی بوتل بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، سر میں کچھ اٹھا کر مارے اس کے۔ بیگم تھوڑی دیر تو اور کرو، ابھی تو اسکول ملنے لگا تھا۔ زرداد نے اس کے ہاتھ پکڑ کر پھر سے اپنے سر پر رکھ دیے۔ دنین نے دانت پیسے، تایا ابا بالکل ٹھیک کہتے ہیں اسے، خبیث۔ دانی اچھی طرح جذب کرو بیٹا، سارا سر خشک پڑا ہوا ہے اس کا، کہتا کتنے بڑے بڑے پارلر جاتا ہے ہوں۔ جو کام سرسوں نے دکھانا ہے وہ تھوڑی ہی انگلش کریمیں لگا کرتی ہیں۔ سمرا نے دنین کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ہدایت دی تھی۔ دنین اب انگلیاں چلانے کے بعد زرداد کے سر میں زور زور سے ناخن مارنے شروع کر دیے۔ ایک دفعہ تو تھوڑا سا اچھلا تھا، دنین کی ہنسی نکل گئی۔ اب وہ زور زور سے ناخن مار رہی تھی اور مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگم بس کرو بس کرو۔ اب زرداد کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا تکلیف کی وجہ سے۔ نہیں نہیں، ابھی کچھ دیر اور کر دیتی ہوں، دنین نے بڑے لاڈ سے کہا اور زور سے ناخن مارے۔ آہ بس ہو گیا، اب کیا سر کا اپنا تیل نکالو گی؟ ایک دم سے پیچھے ہوا تھا، سر کے اوپر بچوں کی طرح ہاتھ مار رہا تھا۔ دنین کو مزہ آ گیا، آج اتنے عرصے کے بعد وہ مسکرائی تھی۔ زرداد نے خفگی سے دنین کی طرف دیکھا۔ دنین نے بڑے انداز سے کندھے جھکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو ایسے تو ایسے صحیح۔ زرداد اپنے سر میں ہاتھ پھیر کر سر کو سہلا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا زخم کر دیا ہوں۔ رک جاؤ ذرا، بتاتا ہوں تمہیں میں، دل میں سوچتے ہوئے زرداد زیر لب مسکرا دیا تھا۔ اب تو میں اپنے میکے آئی ہوں نا، تو جاؤ اپنے کمرے میں سو جا کر۔ دنین اس کی اچانک آمد پر گڑبڑا گئی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ منال کے ساتھ گپ شپ کرتے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا، اور جب منال کے کمرے سے نکلی تو زرداد لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ مزے سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹی تھی، ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے نیند ہی نہیں آتی اب اکیلے۔
آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھیں۔ دنین کو اس کے دیکھنے کے انداز سے ایک دم گھبراہٹ سی ہوئی تھی کہ کیا مطلب، چلو اوپر جاؤ، میں اکیلا سونا چاہتی آج۔ اس کو اپنے پاس آتا دیکھ کر تھوڑی سختی سے کہا، جبکہ دل کانپ رہا تھا۔ وہ آج عجیب نہ ڈر سا لگ رہا تھا۔ ساری غلطی اس کے مسکرانے کی تھی۔ آج اس کو دیکھ کر مسکرا جو دی تھی وہ تو شیر ہی ہو گیا تھا۔ زرداد کچھ بولے بنا بالکل پاس آ چکا تھا، بازو ایسے دیوار پر رکھے کہ راہ فرار کا کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا تھا۔ زرداد، کیا مسئلہ ہے؟ ناگواری سے کہا، جبکہ پلکیں آنکھوں کے اوپر کپکپا رہی تھیں۔ نہ ہوں جو مارے اتنے، ان کا بدلہ نہ لوں کیا؟ آواز ایسے تھی جیسے بہت مشکل سے بول رہا ہوں۔ دنین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ تم بھی تو بلا وجہ تنگ کر رہے تھے۔ دنین نے تھوک نکلا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکیلا۔ کس چیز کا بنا ہے؟ ایسے جیسے پتھر ہو، فولاد کہیں کا۔ تنگ ہی کر رہا تھا، تم نے تو ناخن مار مار کر سر میں زخم ہی کر ڈالے۔ زرداد اپنی ہنسی کو چھپا رہا تھا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی اس کے دل کو۔ ہٹو، پیچھے دھکے دے رہی تھی۔ نہیں، بدل لینا ہے۔ زرداد نے چہرہ قریب کیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی گستاخی کرتا، دنین نے گھبرا کر ہاتھ اٹھایا تھا اور زرداد کی گال پر ایک تھپڑ پڑا تھا۔ وہ ایک دم جیسے شرمندہ سا ہوا تھا، رنگ سرخ ہو گیا تھا، تیزی سے دنین کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بنا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔